وہ اللہ کا ولی تھا، اس کے پاس معرفت تھی، ولایت تھی، اس کے پاس لوگوں کی محبت بھی تھی، لیکن پھر اسے قرآن نے کتا کہہ کر کہا۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں، یہ قرآن کا بیان کردہ انجام ہے۔ ایک ایسا شخص جو اللہ کا قریبی سمجھا جاتا تھا مگر آخر کار نفس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھتے تھے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے، علم تھا، قبولیت تھی، عزت تھی، سب کچھ موجود تھا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، اس وقت بنی اسرائیل کے مقابل ایک جابر بادشاہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اس علاقے میں آئے تو بادشاہ کو خوف ہوا کہ کہیں اس کی حکومت نہ ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس اللہ کے نبی کا مقابلہ کر سکے، جو اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہمارے حق میں بھی دعائیں کر سکے، جس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہوں؟ تو سب نے ایک ہی نام لیا، وہ نام تھا بلعم بن باعورہ۔ بادشاہ نے بلعم کو پیغام بھیجا، موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف دعا کرو، تمہیں مال، مقام، عزت سب دے دیا جائے گا۔ بلعم چونکا، اس نے انکار کیا، یہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک وہ حق پر تھا، بادشاہ نے ہار نہیں مانی، اس نے بلعم کی بیوی کے ذریعے حملہ کیا۔ بیوی نے کہا یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، ذرا سی دعا کرنی ہے، پھر توبہ کر لینا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علم ہار گیا اور نفس جیت گیا۔ بلعم دعا کے لیے بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے اللہ کے نبی کے خلاف زبان کھولی، اس کی زبان الٹ گئی، الفاظ بگڑ گئے، دعا الٹی خود اس پر پڑنے لگی۔ کہا جاتا ہے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور اس کے منہ سے ہانپنے کی آواز آنے لگی۔ پھر قرآن کہتا ہے، سورۃ الاعراف ہے، پھر اس نے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وہ گمراہوں میں شامل ہوا۔ پھر اللہ نے مثال دی، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر اس پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے اور اگر ویسے چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ نہ دنیا ملی اور نہ آخرت بچی، قوم نے بھی چھوڑ دیا، عزت بھی چلی گئی اور قرآن میں ذلت کی مثال بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ اس لیے نہیں کہ ہم کسی شخص کی برائی کو جانیں، بلکہ اس لیے کہ ہم خود کو پہچانیں۔ علم حفاظت نہیں کرتا، عہدہ ضمانت نہیں ہے، کرامت ڈھال نہیں ہے، اگر نفس قابو میں نہ ہو تو اللہ کا ولی بھی گر سکتا ہے۔ بلعم بن باعورہ آج بھی زندہ ہیں، جو دین کو دنیا کے بدلے میں بیچتے ہیں، جو حق جان کر خاموش رہتے ہیں، جو علم کو کمائی بنا لیتے ہیں۔ فرق صرف نام کا ہے، انجام وہی سب کا ہوگا، کسی کا روحانی طور پر اور کسی کا جسمانی طور پر، اور فیصلے تو پھر کل قیامت کو ہونے۔